نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا۔ اس کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ گویا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور رمضان المبارک اور تلاوت قرآن کریم خاص ان کا آپس میں جوڑ ہے۔ ویسے تو اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے ایک حرف قرآن کریم کی تلاوت کی، ایک حرف پڑھا، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور فرمایا الف لام میم، الف حرف، میم حرف، لام حرف۔ الف حرف ہے، میم حرف ہے، لام حرف ہے۔ الف لام میم یہ الگ الگ 3 حروف ہیں۔ الف لام میم پڑھنے پر اللہ جل جلالہ 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کے اندر جو بھی نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضائل رمضان، پہلی حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہوئی نیکی کا اجر 70 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اگر عام مہینوں میں، عام دنوں میں قرآن کریم تلاوت کی جائے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر تلاوت کی جائے تو ایک حرف پر 70 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور 30 نیکیاں 3 حرف پڑھے جائیں تو عام دنوں کے اندر 30 نیکیاں ہیں، رمضان المبارک کے اندر 70 گنا بڑھ جاتی ہیں، اور یہ ایک ایک حرف پر ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اگر پورا قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، کتنے پارے بنتے ہیں، پاروں کے پھر رکوع بنتے ہیں، رکوع کی آیات بنتی ہیں، آیات کے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ کے حروف بنتے ہیں، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ ان گنت نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان تو نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس سیزن کے اندر خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اور بھی بہت سارے نیک اعمال رمضان کے اندر کیے جاتے ہیں۔ جہاں دیگر نیک اعمال کیے جائیں، نوافل، صدقات، عطیات، تسبیحات، اس کے اندر کثرت تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے اکابرین میں سے بہت سارے بزرگ ایسے بھی تھے جو پورا قرآن کریم ایک ایک دن کے اندر تلاوت کر لیتے۔ خصوصاً ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ روزانہ کا ایک قرآن کریم دن کو
ایک قرآن کریم رات کو تراویح میں اور ایک قرآن کریم روزانہ، اس کے علاوہ ایک پارہ، 61 قرآن کریم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو خواتین میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ بیتی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین اپنے کام کاج کرنے کے باوجود 10 پارے ایک ایک خاتون کا ایک ایک دن کا معمول تھا، یعنی 3 دن کے اندر قرآن کریم مکمل کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہر روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور ہوتا تھا، جو پڑھا وہ سنتے اور سناتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اللہ پاک فرصت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وقت بھی عطا فرمائے۔ اپنی اور فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے کم از کم ایک پارہ روزانہ کا معمول بنانا چاہیے، اور تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم سنا اور سنایا جائے۔ جو حضرات حافظ نہیں ہیں وہ تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل سننے کا اہتمام فرمائیں، اور جو حفاظ ہیں وہ تو قرآن کریم سناتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، ان کا کیا کہنا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے تو روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، خصوصاً رمضان المبارک کے اندر کم از کم ایک پارہ، اور اس سے زیادہ سفر کے اندر، حضر کے اندر اگر قرآن کریم کو اپنے اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے تاکہ سفر میں چلتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تلاوت ہو سکے۔ سفر کے اندر ہیں، کسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ قرآن کریم نہیں ملتا، وہاں پر بیٹھ گئے، سنتے ہی پڑھ لیں۔ جماعت اور سنت کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس میں تلاوت کر لی جائے۔ چلتے پھرتے، حضر میں، سفر میں قرآن کریم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ میری تمام ماؤں، بہنوں، بھائیوں سے گزارش ہے، رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنائیں، ضائع ہونے سے بچائیں، اور خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت تلاوت کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔